مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان بسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور پھر ناظرین، جب محمد بن عبداللہ مکے میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبے کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا. اثناء طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جاتے. جو الفاظ آپ پڑھتے جاتے عربی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. اور پڑھتے ترجمہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا. کعبے میں بتوں کی تصویریں آویزہ اور ان کے مجسمے نصب تھے. محمد بن عبداللہ نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تکمیل کی گئی. جب نماز کا وقت ہوا تو محمد بن عبداللہ نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبے کے اوپر جائیں اور اذان دیں. بلال کعبے کے اوپر گئے اور پھر وہاں جا کر انہوں نے اذان دی، اور اس طرح فتح مکہ کا دن آج بھی مسلمانوں کے اس فتح کو یاد کر کے روشن اور منور ہو جاتا ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے مسلمانوں نے کی. مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے، میں چاہوں گی کہ اسے کمپلیٹ کر لیں. بڑا اچھا آپ نے جو نشاندہی کری کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبۃ اللہ شریف کا جب فتح ہوا، محرم مکہ شریف فتح ہوا، تو بلال حبشی سے کہا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو. بالکل. تو بلال حبشی جب کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے تو وہاں حالت تعجب میں اور غور و فکر اور سوچ میں پڑ گئے. حضور نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہا یا رسول اللہ، مدینے میں اذان دیتا تھا تو کعبہ کی طرف رخ کرتا تھا. آج آپ نے مجھے کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا، اور ایسی صورت میں اذان دوں تو میں کس طرح رخ کروں؟ چونکہ وہاں مدینے میں تو رخ کعبہ ہو، اور اب ہوں کعبہ کی چھت پر تو رخ کس طرف کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رخ جو ہو وہ میری طرف کر کے اذان دو. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے وقت چہرہ والضحیٰ کی طرف رخ کیا، اور رخ کر کر آپ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی. اب یہاں ایک بات یہ وہ ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حضور مدینہ منورہ میں نماز پڑھا رہے تھے اور دل میں تھی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، چونکہ اس وقت مسجد بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. تو اللہ رب ذوالجلال نے حالت نماز میں قرآن کا وحی کا نزول کیا. محبوب آپ علیہ السلام جو نماز میں آپ آسمان کی طرف آپ کی نظریں اٹھ رہی ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے جہاں آپ چاہتے ہیں اس طرح رخ کر دیں، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. یہ کتنا بڑا فرمایا، قبلۃ ترضاھا، کہ محبوب جہاں آپ راضی ہو وہ قبلہ بن جائے گا. تو اللہ کے محبوب نے کعبہ کی طرف رخ کیا تو ایسی صورت میں کعبۃ اللہ جو ہے وہ قبلہ بنا. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبۃ اللہ کعبہ ہے، اور جو ہے ان کے کعبہ وہ میرے آقا علیہ السلام ہے. اچھا، اسی موقع پر ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، انہوں نے جب یہ فتح مکہ کا معاملہ دیکھا تو وہ وہاں سے چلے گئے، اور چلے گئے کہ بھائی میں نہیں ہاتھ میں آؤں گا، میں نہیں کروں گا. وہ نکل گئے اور کشتی میں بیٹھ کر آگے چلے گئے، اور اس کشتی میں طوفان آ گیا، اور ایسا طوفان کہ اب پریشان. اب اس طوفان میں جان کے لالے پڑ گئے کہ کچھ بھی ہو جائے جان جا سکتی ہے. تو اپنے بتوں کو پکارا. جب بتوں کو پکارا تو ایسی صورت میں کسی بت کی مدد نہیں آئی، کیونکہ وہ کیا مدد کرے گا، وہ کیا بت مدد کریں گے. تو اس وقت جب اپنی جان کا دعوی والا معاملہ آیا اور اب لگا کہ بس مرنا ہے اور اب بچنا بڑا مشکل ہے، تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے اس وقت اللہ سے مدد مانگی. اور جب اللہ رب ذوالجلال سے مدد مانگی تو اللہ رب ذوالجلال سے جب کوئی مدد مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب کوئی مجھ سے دعائیں مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اچھا، قبول بھی کیسے کرتا ہوں؟ آج ہمارے یہاں دعائیں کیسی کی جاتی ہے کہ دعا ہو رہی ہوتی ہے، زبان چل رہی ہوتی ہے، خیال کسی اور چیز کا ہوتا ہے. بھائی گھر کا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نمٹانا ہے،
خیال وہاں اور زبان سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، ایسی دعا تھوڑی ہوتی ہے. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. تو اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ جب بندہ گریہ و زاری کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، اشک باری کے ساتھ، ہاتھ کو بھکاری کے انداز میں رب کے بارگاہ میں امید نہیں، یقین رکھ کر مانگتا ہے کہ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ دے گا، وہ کسی طرح جو ہے وہ نہ نہیں کرے گا، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، امید نہیں یقین رکھ کر مانگتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے اس بندے سے حیا آتی ہے کہ میں اس کو نہ دوں اور میں اس کو عطا کرتا ہوں. اب یہاں اکرمہ مکے کی وہاں سمندر کے اندر طغیانی چل رہی ہے، طوفان میں، اب بڑا مشکل معاملہ آ گیا. اور ایسی صورت میں جب اللہ رب ذوالجلال سے مدد مانگی، اللہ کی مدد لمحے میں آئی، فوراً طوفان تھم گیا. اور جیسے ہی تھما تو اکرمہ کو یقین ہو گیا کہ کوئی تو ہے، وہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا یقین پختہ ہوا، اور جب وہ واپس مکے کی سرزمین پر آئے تو پتہ چلا جن کافروں نے حضور کو تکلیف دی تھی، حضور کو شہید کرنے کی سازشیں کی تھی، صحابہ کرام کو مارا تھا اور جنگ میں آئے تھے، پریشان کیا تھا، حضور علیہ السلام نے تو سب کو معاف کر دیا. جب یہ انداز دیکھا تو حضرت اکرمہ کو حضور کی اس اخلاق کریمہ کی وجہ سے اور زیادہ آپ متاثر ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کیا. اللہ رب ذوالجلال نے یہ فتح اور نصرت کا ذریعہ بنایا فتح مکہ میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم بڑھتا گیا. یہاں ایک بات میں عرض کروں گا میری بہن، سورہ نصر جو فتح مکہ کا تذکرہ آ رہا ہے نا، آج ہر بندہ پریشان ہے اور بندہ چاہتا ہے کاروبار اچھا ہو جائے، آمدنی کے لیے گاہک زیادہ آ جائے، کام کا سسٹم بن جائے. اسی طرح رشتوں میں اگر پریشانیاں ہوں تو وہ رشتوں کی پریشانیاں دور ہو جائے. بزرگ فرماتے اگر اسی صورت کو جو فتح مکہ کا جس میں ذکر آ رہا ہے، اللہ کی مدد کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کی فتح کا ذکر آ رہا ہے، اگر اسی صورت کو اگر بندہ روزانہ 70 مرتبہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھے، اللہ اس کے مقصد میں اس کی مدد فرمائے گا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی. اگر گاہک نہیں آ رہے، اسی صورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ گاہک کو بھیجے گا کہ تمہارے پاس جوک در جوک آئیں گے. قرآن کہہ رہا ہے نا، تو جوک در جوک گاہک آئیں گے. رشتہ نہیں آ رہا، اسی صورت کو پڑھو. تو یہ فتح مکہ کی صورت ایسی ہے کہ وہاں فتح مکہ کا فتح ہوا، یہ زندگی کے مقصد میں بھی اللہ فتح یابی فرما دے گا. اللہ اکبر، خیر خوبصورت بات ہے جی. میرے ساتھ یہاں پہ افتخار زیدی بیٹھے، نوحہ خان ان کی طرف بھی چلوں گی اور چاہوں گی کہ وہ جو نوحہ ہے وہ پیش کریں مولا علی کی شان میں. سر ہوا سجدے میں زخمی، شاہ خیبر گیر کا سر ہوا سجدے میں زخمی، شاہ خیبر گیر کا خون میں چہرہ تر ہوا، خون میں چہرہ تر ہوا، اللہ کی تصویر کا سر ہوا سجدے میں زخمی، شاہ خیبر گیر کا کیوں نہ روئے پیٹ کے سر اپنا جبریل امی، کیوں نہ روئے پیٹ کے سر اپنا جبریل امی، عرش پر پہنچا ہے گریہ زینب دلگیر کا، عرش پر پہنچا ہے گریہ زینب دلگیر کا، غم ابھی تازہ تھا ماں کا، باپ کا سایہ اٹھا
ابھی تازہ تھا ماں کا، باپ کا سایہ اٹھا، کیسے سنبھلے گا کلیجا شب و شبیر کا؟ سر ہوا سجدے میں زخمی شاہ خیبر گیر کا، اے بن ملجم بتا کیا تھی نمازی کی خطا، اے بن ملجم بتا کیا تھی نمازی کی خطا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، سر ہوا سجدے میں زخمی شاہ خیبر گیر کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ جی ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔